السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رمضان کے مغفرت والے عشرے کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ جہنم سے رہائی والا عشرہ اور لیلۃ القدر بھی نصیب فرما، اور اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے پہلے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ اور جنت کا مژدہ عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بلا عذر شرعی مسجد کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلا کمزور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، آپریشن ہوا ہے، بن سہارے کے بیٹھ پانا ممکن نہیں ہے، تو انہیں اجازت ہے علاوہ اس کے مسجد کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو اعتکاف کی نیت کرائی، اس نیت کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، باوضو ہوں تو فوراً یہ نیت کر لیں، اور اگر باوضو نہیں ہے تو وضو کرنے کے بعد فوراً یہ نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ بس 3 ورڈ ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ اسے یاد کر لیں، اسے کر لیا کریں، اور یاد نہ رہے تو یوں کہہ دیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا میں سنت الاعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب تک آپ مسجد میں موجود رہیں گے اور جب تک آپ کا وضو برقرار رہے گا، اللہ ہر آنے جانے والی سانس پر آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر آپ یوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف وضو اور اس نیت کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر سانس پر عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ اور سن لیں آپ،
माह रमज़ान में आप जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में मस्जिद के अंदर लोगों के लिए सहरी और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। सहरी का ना भी हो तो अक्सर मसाजिद में इफ्तारी का इंतज़ाम होता है और बहुत सारे लोग मस्जिद में जाकर सहरी और इफ्तार किया करते हैं। तो मस्जिद में फरमाया गया सिवाय मौतकिफ के किसी और के लिए खाना पीना जायज़ नहीं है। बहुत से लोग रमज़ान शरीफ में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद लेट जाते हैं कुछ देर कमर सीधी करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए। तो सिवाय मौतकिफ के मस्जिद में ये सारे काम करने की किसी और को इजाज़त नहीं है। मौतकिफ खा भी सकता है, पी भी सकता है, लेट भी सकता है, सो भी सकता है, दीवार में टेक लगाकर भी बैठ सकता है, पैर फैलाकर भी बैठ सकता है, लेकिन मौतकिफ के अलावा किसी और के लिए ये काम जायज़ नहीं। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो फौरन एतकाफ की नियत आप कर लें। एतकाफ की नियत करने के बाद होगा क्या, अब ये सारा काम आपके लिए, चूंकि आप मौतकिफ हो जाएंगे, आपको इजाजत है, अब आपके लिए जायज है। आ गया मसला समझ में आपके? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि मस्जिद वाले जहां 1000 आदमी के लिए, 800 आदमी के लिए, 500 आदमी के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं, वहीं उन्हें चाहिए कि एक आदमी का भी इंतजाम कर दें जो आदमी इफ्तार और सहरी करने वालों को कम से कम ये नियत करवा दिया करे, ताकि खाने पीने से पहले वो ये नियत कर लें। वरना होगा क्या, अगर बिन नियत के आपने मस्जिद में रोजा इफ्तार किया या सहरी की, आपकी सहरी और इफ्तार तो हो जाएगा, रोजे में कोई खराबी नहीं आएगी, लेकिन मस्जिद में खाने पीने के आप गुनाहगार होंगे, इसकी इजाजत नहीं है। इसी तरह मस्जिद में जो दस्तरख्वान लगता है, लोग बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। बेहतर है कि मस्जिद वाले किसी एक का इंतजाम कर दें, चाहे वो उस मस्जिद के मुअज्जिन हो, चाहे खुद्दाम में से हों, चाहे किसी एक अलग आदमी को अपॉइंट कर लें या किसी मुबल्लिग को जिम्मेदारी दे दें, ताकि वो एतकाफ की नियत भी करा दे और वहां मौजूद लोगों को जब तक इफ्तार का वक्त नहीं होता कम से कम दुआ भी कराते रहे। वरना आमतौर पर हमने देखा इंतजामात तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन ये एहतमाम नहीं होता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक मसला और बता दूं। रमजान शरीफ में आप जानते हैं कि मस्जिद में लोगों के आने जाने की तादाद बढ़ जाती है, और चूंकि हालत रोजा में होते हैं, सहरी में ज्यादा पानी पिया या इफ्तार में ज्यादा पानी पिया, तो वॉशरूम में भी लोग ज्यादा आ रहे जा रहे होते हैं। अभी मैंने देखा, और शायद पिछले हफ्ते या उससे पहले भी मैंने देखा था, आपको बता दूं मैं, सबसे पहली चीज के मस्जिद में नंगे सर जाना, खुले सर जाना, ये सुन्नत के खिलाफ है। ठीक है, फरमाया गया कि जो वॉशरूम में नंगे सर जाते हैं इससे जहन कमजोर होता है, दिमाग कमजोर होता है, और टॉयलेट में जितनी देर जरूरत हो उतनी देर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि मैसेज आ गया तो वहीं चैटिंग शुरू कर दी, ये नहीं कि वहां बैठकर टॉयलेट में बैठा भी और पबजी भी खेल रहा है, लूडो भी खेल रहा है, इसकी इजाजत नहीं है। वहां अपनी जरूरत के एतबार से जाएं और फारिग होकर फौरन निकलें, जितना जल्दी हो जाए। क्यों? वो कोई पसंदीदा जगह नहीं है, वो कोई पसंदीदा जगह नहीं है। लोग अपनी हाजत के लिए जाते हैं, बस पूरी हो गई बाहर आ जाएं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी मैंने देखा बहुत सारे नौजवान अंदर हंसी टट्टे कर रहे थे, चप्पलें सारी गायब थी क्योंकि उनको एक अच्छा कोना मिल गया था बातें करने का। आपस में मजाक कर रहे थे टॉयलेट के अंदर खड़े होकर, एक दूसरे का टिंगल उड़ा रहे थे, हंस बोल रहे थे, जोर जोर से कह कह लगा रहे थे। आप बताइए, क्या टॉयलेट ऐसी जगह है जहां पर मजाक किया जाए, जहां पर चुटकुले सुनाए जाएं, जहां किसी का मजाक उड़ाया जाए, टिंगल किया जाए, बातें की जाए? क्या टॉयलेट ऐसी जगह है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब ऐसी चीजें हम देखते हैं ना, तो देखने के बाद यही एहसास होता है कि आज मुसलमान दीन से कितना दूर हो चुका है। दो चीजें हैं, एक तो उससे ये सिखाया नहीं गया, दीन से दूर हो गया, और दूसरी चीज ये है कि माँ बाप ने भी उसे ये तरबियत नहीं दी कि बेटा कहां क्या करना चाहिए, कहां क्या नहीं करना चाहिए। बाज लोग अंदर बैठे हुए मोबाइल पे बात कर रहे होते, लोग वेटिंग में और अंदर बैठकर बात कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा टॉयलेट में हूं, हाँ थोड़ा मस्जिद में आया था, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जबकि इसकी इजाजत नहीं है, टॉयलेट के अंदर
اگر کوئی بار بار اپنی شرمگاہ کو دیکھے تو کہا گیا شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے، بلا ضرورت کے اپنی ہی شرمگاہ کو چھونے سے منع کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہیں، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہیں۔ بلا ضرورت کے شرمگاہ کو چھونا یا کچھ نہیں تو دیکھتے بیٹھے رہنا یا وہاں بیٹھے رہنا یا میسج کرنا یا کال کرنا یا اندر بیٹھ کر سگریٹ پینا، بیڑی پینا یا اندر جانے سے پہلے ماوا تیار کرنا یا گٹکا منہ میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں وہ کھانے پینے کی جگہ ہے؟ بتائیے آپ، وہ کھانے پینے کی جگہ ہے، وہ باتیں کرنے کی جگہ ہے، وہ چٹکلوں کی جگہ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ ساری چیزیں خلاف سنت تو ہیں، ساتھ ہی آپ کے لیے فزیکلی نقصان دہ بھی ہیں۔ ذہن کمزور ہوتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بھی گھٹتی ہے، آپ کا وقار بھی مضروع ہوتا ہے ایسی حرکتیں کرنے سے۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سوچا تھا کہ خطاب کے آخر میں یہ بات عرض کروں گا، چونکہ اس وقت تک مسجد بھر جائے گی، باہر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے تو سارے کے سارے سن لیں، لیکن میں نے شروع میں آپ کو یہ بتا دیا تاکہ آپ زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ یہ سارا مسئلہ مسجد کے ٹوائلٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف مسجد کی بات کر رہا ہوں، باقی اپنے گھر کے استنجا خانے میں بیٹھا رہا تو کوئی بات نہیں، پبلک ٹوائلٹ میں بیٹھا رہا تو کوئی بات نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر جگہ اس پر عمل کرنا چاہیے کہ یہ اصول، یہ طریقہ ہر جگہ کے لیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جہاں تک سر ڈھانکنے کی بات ہے تو صرف استنجا خانے میں جاتے وقت سر ڈھانکنا حضور کی سنت نہیں، بلکہ دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے، بازار میں بھی سر ڈھانک کر جانا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، سفر میں ہوتے، بازار میں ہوتے، میدان جہاد میں ہوتے، مال تجارت لے کر ملک شام گئے ہوتے، آپ جہاں بھی ہوتے آپ کا سر مبارک ڈھکا ہوتا، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں اس پر بھی عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں تو لوگ جمعہ بھی بنا ٹوپی کے پڑھ لیتے ہیں، جمعہ بھی۔ ماہ رمضان میں لوگ ٹوپی پہننے کے عادی بن جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے بعد پھر وہ ٹوپی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ نے اتنا جبہ سلوا لیا، کرتا پاجامہ سلوا لیا، آپ نے اسپیشلی جب عید کے لیے کپڑے سلوا لیے، آپ نے آفس کے لیے کپڑے بنوا لیے، دوست کی شادی کے لیے کپڑے بنوا لیے، آپ نے ہر اوکیشن کے لیے کپڑے بنوا لیے، تو کم سے کم جب آپ نے اتنا شرٹ پینٹ کرتا پاجامہ جبہ جینس ٹی شرٹ لے رکھا ہے تو کم سے کم 2-4 ٹوپیاں بھی اپنی ذاتی خرید لیجئے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان کے پاس اپنی ذاتی ٹوپی تو ہونی چاہیے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ نے کمپلسری کیا تو آدھار کارڈ بنا لیا، کیا بتائیے ٹوپی کمپلسری نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی فتویٰ آئے کہ جس کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی اسلام سے خارج ہو جائے گا، جس کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی اس کا نکاح جاتا رہے گا، تب جا کر ٹوپی خریدیں گے؟ کیا ٹوپی کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی؟ بتائیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف مسجد میں آنے جانے کے لیے نہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی لے کر نہیں آتے، اور جنازے میں جاتے ہیں تو ٹوپی ڈھونڈتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے آیا تو ٹوپی نہیں ہوگی تو بھی چلے گا، میت میں گئے ہیں تو ٹوپی چاہیے، اور وہاں ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ حضور کی سنت پر پوری زندگی عمل کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، ہم اوکیشنل مسلمان نہیں ہیں، ہم اوکیشنل مسلمان نہیں ہیں، مسلم بائی برتھ ہیں۔ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، مسلمان باپ کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان خاندان و گھرانے میں پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ پیدا ہوئے تو کیا تھے جی؟ اور قبر میں جائیں گے تو کیا جائیں گے؟ تو ہم تو پوری زندگی کے مسلمان ہیں نا، صرف جمعرات والے نہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف شب برات والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، ہم عید بقرعید والے، محرم 11ویں 12ویں والے نہیں، اوکیشنل نہیں ہے، پیدائشی مسلمان ہیں، پوری زندگی مسلمانوں والی گزرنی چاہیے کہ انشاءاللہ۔ تو اس رمضان شریف میں آپ تھوڑا سا کاسٹ کٹنگ کریں، اپنا کپڑا تھوڑا سستا لے لیں، اس بچے پیسے سے 2-3 ٹوپیاں لے لیں جو سال بھر آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو نہ لے سکے اس کو آپ خرید کر تحفے میں دے دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ کچھ باتیں تھی تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اب آپ سے گزارش ہے تھوڑا قریب بھی آ جائیں آپ، آگے کافی جگہ باقی ہے، تھوڑا سا آگے آپ آ جائیں. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ اندر کا حصہ پیک ہو چکا ہے تو وہ آگے بڑھیں، ابھی کافی جگہ خالی ہے، آ جائیں اطمینان سے قریب آ کر بیٹھیں. ہم شروع میں یہ فضیلت بہت بیان کرتے تھے. جب ہمارا شروعاتی دور تھا نا تو میں خود بھی اور ہمارے مبلغین بھی ہر محفل میں یہ ضرور بتاتے تھے کہ اجتماع میں قریب سے قریب مل کر بیٹھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے. اور کیسی سنت ہے جانتے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو اتنا مل جل کر بیٹھتے تھے، اتنا قریب قریب بیٹھتے تھے کہ ان کے سر پر چادر ڈال دی جاتی تو کہیں سے جھکتی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ کوئی ٹینٹ لگا دیا کہ کیلے گاڑ کر، چاروں طرف سے تن جاتی تھی، کہیں پر جھکنے کا سوال نہیں ہوتا تھا، اتنا قریب ہوتے تھے صحابہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو اتنا متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے، اتنا کانسنٹریٹ کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیوں نے گھونسلہ لگا دیا ہے. آپ سوچئے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر چڑیوں نے گھونسلہ لگا دیا ہے، کوئی مومنٹ نہیں، بالکل فریز ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ہر فرمان کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے شروع میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنت مبارکہ بتا دی. سنا کہ نہیں آپ نے؟ بات سمجھ میں آئی؟ عمل کریں گے اور محبت سے کہیں. دیکھیں، عمل کرنے کی نیت ہم کر رہے ہیں، عمل کرنے کی توفیق دینا یہ میرے مولا کا کام ہے. نیت ہم کریں گے، وہ ہمیں توفیق ضرور عطا فرمائے گا. اور نیت اگر آپ نے کر لی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ ارادہ کرتے ہی نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ابھی میں نے 10 12 یا 15 منٹ ہوئے ہوں گے شروع کر کے، ابھی میں اپنے عنوان کی طرف گیا نہیں ہوں. آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس 15 منٹ کے اندر آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ جی اچھا، جو لوگ شروع سے آ کر بیٹھے انہوں نے مجھ سے پہلے مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ کا جو خطاب ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر، جنہوں نے سنا بتائیے آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی آپ مرکز پر آتے ہیں تو بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ میں آیا اس لیے میں نے یہ سیکھا، تو اسی وقت یہ طے کر لیا کریں کہ جب آج میں آیا اور میں نے اتنا سب کچھ سیکھا تو میں کیوں نہ پورے سال بھر مرکز پر آنے کی کوشش کروں گا. آتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کی نیکیوں میں تو اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ہم نے بھی مرکز پر آ کر بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. جب میں کالج میں تھا نا، کالج میں، میرا کالج چرچ گیٹ میں تھا، میں وہاں اس کونے میں بیٹھتا تھا جہاں وہ گرین رنگ کی کرسیاں رکھی ہیں نا، تو ہر ہفتے میری وہ جگہ فکس تھی، میں وہیں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے بیٹھ کر خطاب سنتا تھا. اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں کونے میں بیٹھ کر بالکل سب سے پیچھے مرکز پر خطابات سنتا ہوں. کبھی ایک دن مجھے بھی مائک پر موقع ملے گا. کالج اسٹوڈنٹ تھا، کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ کبھی میں مائک پر پہنچوں گا تقریر کروں گا. یہ سب کا سب تحریک سنی دعوت اسلامی کی برکت ہے. اللہ نے اس تحریک سے وابستگی کی بنیاد صرف سننے والا نہیں بلکہ بولنے والا بنا دیا ہے. اور میرے کریم نے اس تحریک کی وابستگی کی بنیاد الحمدللہ پورے ملک بھر میں ایک پہچان بنا دی ہے. اور اس تحریک سے وابستگی کی بنیاد میرے کریم نے ہمیں بہت عزت عطا فرمایا ہے، بہت عزت. اور یہ سب تحریک کی برکت ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا صلہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. تو آپ بھی ہر ہفتے آتی رہیں کہ انشاءاللہ رمضان شریف چلا جائے لیکن مرکز پر آنے کی عادت نہ چھوٹے. کیا کہنا چاہیے جی؟ ماہ رمضان چلا جائے لیکن مرکز کی پابندی ختم نہ ہو، کہیں انشاءاللہ. خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی دعوت دے کر ضرور لائیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرا عنوان بڑا تفصیل طلب ہے لیکن پھر بھی ذہن بنانے کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اب میں بہت کچھ آپ کو بتانے والا تھا،
اب اس میں وقت کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے، جو بھی باتیں اللہ کی توفیق سے ممکن ہوں گی وہ آپ کے سامنے میں ضرور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی جو تاریخ گزری وہ کون سی تاریخ تھی جی؟ 17 رمضان المبارک کی تاریخ، اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ اپنے اندر دو عظیم تاریخوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پہلی تاریخ ہے اسلام کی جنگ عظیم، جنگ بدر کی تاریخ، جو 2 ہجری میں واقع ہوئی، اور دوسری تاریخ ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی اور چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وصال۔ آپ نے ام المومنین کے تعلق سے مولانا انصار صاحب سے سماعت کر لیا، اب آئیے جنگ بدر کے تعلق سے ہم اور آپ کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، روزہ فرض ہوا 2 ہجری میں، اور اسی 2 ہجری میں اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر بھی واقع ہوئی۔ جنگ بدر کی آخر وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ یہ جنگ ہوئی کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ تھی، بہت سارے ریزنز ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جب صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد مکہ معظمہ کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ آنے لگے، تو ہجرت کے بعد ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے لگا۔ مکہ معظمہ میں کبھی 1 آدمی، کبھی 2 آدمی، کبھی کئی دنوں تک کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ہوا یہ کہ پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ جب مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ اسلام وہاں تو تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے تو بہت تلملا گئے، وہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے ظلم و زیادتیاں کی جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو کر مکے کو خالی کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اب مدینے میں زیادہ دن تک ان کا دین نہیں چل سکے گا اور چند سالوں میں سب ختم ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن انہوں نے دیکھا اس کا برعکس ہو رہا ہے، اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے، وہاں اسلام تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اب یہ لوگ تلملا گئے، یہ انتظار میں تھے کہ کبھی ہمیں موقع ملے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھلے طور پر کھلے میدان میں جنگ کریں۔ انہیں یقین تھا کہ ابھی مسلمان مٹھی بھر ہے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اگر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا موقع آیا تو ہم مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں روند کر رکھ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا، وہ انتظار میں تھے، اور جانتے ہو کیا کر رہے تھے وہ؟ جن حضرات نے حج عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا ڈسٹینس کئی کلومیٹر کا ہے۔ اگر آپ ٹرین سے جاتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں تو بھی کافی گھنٹے لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں، لیکن مکے کے مشرکین اتنے شریر اور اتنے بدماش تھے کہ وہ مدینے کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کبھی مکے سے چل کر مدینے کی چاراگاہوں تک پہنچ جاتے تھے، مسلمانوں کے جانور جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اب سوچئے اتنی دور کا سفر کرتے تھے، صرف مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا مقصد تھا اور کچھ نہیں۔ ان کو چھیڑو، ان کو تنگ کرو، ان کو ہجرت کے بعد بھی مدینے میں چین سے بیٹھنے مت دو، ان کی کوششیں جاری تھی۔ ایسے میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مکے والوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ اب جب وہ ملک شام جاتے تھے تو انہیں مدینے کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، راستہ جو تھا مدینے کے قریب سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے تو آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، ان کے تجارتی قافلے کو ہم لوٹ لیتے ہیں، چونکہ یہ ہمیں بار بار پریشان کرتے ہیں، ہم ان کے تجارتی قافلے کو لوٹ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کا شام آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر مجبوراً ان کو ہمارے ساتھ صلح کرنی پڑے گی۔ مقصد لوٹنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور جب شامی تجارت پر وار ہوگا تو مجبوراً ان کو ہمارے ساتھ صلح کرنی پڑے گی، اور جب یہ صلح کریں گے تو ہم یہی کنڈیشن رکھیں گے کہ ہم تمہارے تجارتی قافلوں کو نہیں چھوئیں گے، تم بھی ہمیں پریشان کرنا بند کر دو۔ مقصد یہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب صحابہ اکرام کو لے کر چلے، ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی، آپ چلے اور آپ تلاش کرنے لگے اس تجارتی قافلے کو۔ جناب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس تجارتی قافلے کے امیر تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے، انہیں خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر سمندری راستے سے وہ آگے بڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے لیکن تجارتی قافلہ انہیں نہ ملا۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک جگہ بھیجا، ایک خط دیا اور خط دے کر فرمایا کہ تم لوگ اس راستے کی طرف بڑھو اور 2 دن کے بعد میرے خط کو کھول کر دیکھنا۔ اب صحابہ اکرام کا یہ قافلہ نکلا، 2 دن کے بعد ایک مقام پر پہنچے، انہوں نے اسے کھول کر دیکھا، خط کو کھول کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے تعلق سے لکھا تھا کہ تم لوگ وہاں پر ٹھہرو اور وہاں پر تجارتی قافلے پر نظر رکھو کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے، کہیں وہاں سے گزر تو نہیں گیا یا وہاں سے گزرنے والا ہے، تم اس پر نظر رکھنا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈیوٹی دے دی، اور جانتے یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درمیان کی جگہ تھی۔ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہاں پر پہرا دینا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا اور اس جگہ پر وہ پہرا دینے لگے۔ چند دنوں کے بعد مکے والوں کا ایک قافلہ گزرا، تجارتی قافلہ نہیں تھا، چند افراد جا رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب صحابہ نے دیکھا، میں آپ کو اہم واقعات بتاتا ہوں، جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ مکے والے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ مکے میں جا کر انفارم کر دیں گے اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ مکے والے آ کر ہمیں قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک حکم نہیں آتا ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، یہ ہمیں دیکھ کر جائیں گے تو یہ وہاں جا کر خبر کر دیں گے، پھر ایسے میں تو ظاہر ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم کیا کریں؟ آپس میں رائے مشورہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا ایک کام کرتے، ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیتے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، ماہ رجب چل رہا ہے، ماہ رجب کے آخری ایام تھے، تو کہا کہ ماہ رجب میں قتل و غارت گری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا اگر ہم قتل نہیں کریں گے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ ابھی آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ قریب آ گئے، ایسے میں ایک صحابی نے تیر نکالا اور تیر نکال کر ان کی طرف چلا دیا۔ ایک شخص تھا، اس کو جا کر تیر لگا، عمر ابن حضروی اس کا نام تھا، اسے جا کر تیر لگا اور تیر لگتے ہی آن دا سپاٹ وہ مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو وہ لوگ جو باقی تھے بھاگنے لگے، صحابہ نے دوڑ کر 2 لوگوں کو گرفتار کیا، ایک آدمی بھاگ گیا، یعنی وہ مکے پہنچ گیا۔ اب عمر ابن حضرمی کی موت کی خبر مکہ معظمہ پہنچ گئی۔ جب مکے خبر پہنچی، وہ تو پہلے ہی صحابہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے اور ان سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ جب خبر پہنچی تو پورے مکے میں خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، اس طرح کے نعرے بلند ہونے لگے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہاں تیسرا مرحلہ، یہ آپ سب سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اس کو آپ امیجن کریں اور ہپنوٹائز کریں اپنے آپ کو، دیکھیں یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ 3 مرحلے ہیں۔ اب تجارتی قافلے کا کیا ہوا؟ ابو سفیان نے اپنے آپ کو بچا تو لیا، لیکن تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک آدمی زمزم الغفاری اس کا نام تھا، اسے قاصد بنا کر مکے بھیجا اور کہا تم مکے جاؤ اور وہاں سے ایک حفاظتی دستہ لے کر آؤ، اگر مسلمانوں نے ہمیں کہیں بھی آ کر گھیرا تو کم سے کم ایک حفاظتی دستہ تو ہمارے پاس ہوگا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اب زمزم الغفاری جو تھا، یہ جب مکہ معظمہ پہنچا، یہ اتنا شاطر شخص تھا، مکے جب پہنچا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ حفاظتی دستہ چاہیے، اس نے مکے کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے جو عرب والوں کا اصول تھا بری خبر سنانے کی، اس نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو زخمی کر دیا، تلوار مار کر چیر دیا، اسے خون ٹپکنے لگا، اپنے کپڑے کو پھاڑ ڈالا، اپنے سر پر دھول مٹی ڈالی اور چیختا چلاتا مکے میں داخل ہوا، اے لوگوں تم اطمینان سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور وہاں مسلمانوں نے تمہارا تجارتی قافلہ لوٹ لیا، مال تو گیا، اب تمہارے لوگوں کی جان بھی جانے والی ہے۔ اب جیسے ہی مکے والوں نے سنا، دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے 1000 نوجوان ہتھیار لے کر اپنے ہاتھوں میں میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔
اور ہر ایک کی زبان پر خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون نعرہ تھا۔ ہتھیاروں سے لیس ہو کر 1000 کے قریب لوگ نکل آئے، تمام بڑے بڑے مشرکین کے سردار بھی آ گئے، عتبہ، شیبہ، اسی طرح ابو جہل، سب آ گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا بس حد ہو گئی، اور لمٹ ہو گیا، اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم مسلمانوں کو قتل نہ کر دیں۔ ایک تو انہوں نے ہمارے آدمی کو مارا، اس کے بعد ان کی اتنی جرت کہ انہوں نے ہمارا قافلہ بھی لوٹ لیا، اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ چلو جنگ کے لیے۔ اب یہاں سے 1000 کی فوج روانہ ہوئی ابو جہل کی قیادت میں، اس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار سب کے سب شامل ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابو سفیان جب مدینے سے کافی دور نکل گئے اور مکے کے قریب پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ یہاں تو مکے میں جا کر زمزم نے غلط افواہ پھیلا دی اور وہاں مشرکین نکلے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا، تیز رفتار قاصد کو بھیجا ایک خط لے کر کہ تم جاؤ، جا کر کہو کہ ہم محفوظ ہیں، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب خط پہنچا، ابو جہل نے پڑھا، تو پڑھنے کے بعد ابو جہل نے کہا ابو سفیان کا خط آیا، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب ابو سفیان خود کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب سیف ہیں، تو اب کیا کریں گے جنگ کر کے؟ کچھ لوگوں نے کہا جنگ کر کے کیا فائدہ، جانے دو، خواہ مخواہ میں خوریزی ہوں گی، دونوں طرف کے خون بہیں گے۔ تو اس پر ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے عربوں کا اصول ہے، جب ہم جنگ کی نیت کر لیتے ہیں تو بنا لڑے تلواریں نیام میں نہیں ڈالتے۔ اب ہم نے تیاری کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے، اب تو نکلیں گے، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر تھا، وہاں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جہاں یہ لوگ جمع ہو کر ناچتے گاتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہا اب ہم نے ساری تیاری کر لی، اب تو چلیں گے، بدر کے میدان میں پہنچیں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، ان کا گوشت پکا کر کھائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اپنے ہتھیار دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں پر ہمارا رعب و دبدبہ بیٹھ جائے۔ ابو جہل یہ کہہ کر لے کر چلا اس لشکر کو۔ اب جب وہ مکہ معظمہ سے باہر نکلے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو 2 قبیلے تھے، قبیلے بنو عدی اور قبیلے زہرہ۔ ان دونوں قبیلے والوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ جنگ کرنی چاہیے۔ ابو جہل پھر بھی نہیں مانتا، ہم تو اس جنگ میں جان بوجھ کر کودنے والے نہیں، جبکہ کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں قبیلے واپس ہو گئے، لیکن ابو جہل باقیوں کو لے کر چلتا رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 12 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، رجب سے یہ معاملہ شروع ہوا، 12 رمضان المبارک کی تاریخ آ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اس وقت ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمارے سامنے 2 لشکر ہے، ہمارے سامنے ایک قافلہ ہے اور ایک لشکر ہے۔ ایسے میں ہو سکتا ہے جب ہم نکلے تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے کہیں نہ کہیں، یا ہو سکتا ہے کہ قریش کے ساتھ جنگ کی نوبت آ جائے۔ بتاؤ ایسے میں کیا کیا جائے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، توجہ ہے نا آپ کی؟ حالانکہ آپ اگر فیصلہ سنا دیتے تو سارے صحابہ آپ کے فیصلے پر لبیک فرماتے، لیکن میرے آقا مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جبرن مسلمانوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا۔ آپ نے جب فرمایا کہ کیا کرنا ہے بتاؤ، تو اکثر لوگ اسی بات کے لیے تیار تھے کہ ہمیں نکل کر قریش کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس وقت تمہارے سامنے 2 مرحلے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تم چن لو، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی تجارتی قافلے کی طرف جاؤ گے تو بھی کامیاب، اور قریش کے ساتھ جنگ لڑو گے تو بھی کامیاب، اب چوائس تمہاری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تجارتی قافلے کو ڈھونڈیں گے تو کامیابی ملے گی، مال آئے گا، مال، لیکن اس کے بعد کیا؟ اور اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے، مٹھی بھر ہو کر مقابلہ کریں گے، چونکہ کانفیڈنس تھا کہ رب نے کامیابی کا وعدہ کر لیا ہے، اور اگر مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں کی فوج پر کامیابی مل گئی تو اس سے اسلام کی مدد ہوگی اور عرب والوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ جائے گا، اور آئندہ مکے والے مسلمانوں سے لڑنے کی جرت نہیں کریں گے۔ میرے آقا صحابہ سے فرماتے کیا کرنا چاہیے؟ جو مہاجرین تھے انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ جو انصاری صحابہ تھے وہ خاموش تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی طرف دیکھا، جانتے ہو کیوں؟
جب حضور نے ان سے بیعت کی تھی تو ان لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر جنگ نہیں کریں گے. اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم مقابلہ کریں گے، لیکن مدینے سے باہر نکل کر ہم جنگ نہیں کریں گے. یہ انہوں نے عہد کیا تھا. اب اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے کہ ان کی رائے کیا ہے. جب میرے آقا نے انصاری صحابہ کی طرف دیکھا، انصاری صحابہ وہ ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے کے باشندے، تو جانتے ہو فرمایا گیا کہ انصاری صحابہ میں ایک قبیلے کے سردار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا؟ ہم یعنی ہماری طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے سوچا کیا ہمارے بارے میں؟ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جب من و سلوہ کھانے کی بات آئی تو دسترخوان پر اپنے نبی کے ساتھ بیٹھے، اور جب رب کی راہ میں جہاد کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا تم جانو تمہارا رب جانے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں. یا رسول اللہ ہم نے جس وقت آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اسی وقت اپنی جان بھی آپ کے حوالے کر دی، اپنا مال بھی آپ کے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا اور اللہ کا ہے. آپ اگر ہمیں حکم دیں ہم پہاڑوں سے ٹکرانے کو تیار ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں کود جانے کو تیار ہیں. آقا میدان جنگ میں آپ دیکھیے گا ہم آپ کے آگے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے ہو کر لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں جانب سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں جانب سے لڑیں گے. جب اس طرح سے سردار نے خطبہ پڑھا میرے آقا مسکرانے لگے اور آقا نے فرمایا چلو جنگ کی تیاری شروع کرتے. اب صحابہ اکرام کے لشکر کو لے کر میرے آقا مدینہ منورہ سے باہر نکلے. 16 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. جب مدینے سے باہر نکلے آپ نے جائزہ لینا شروع کیا. جو چھوٹے کم عمر کے صحابہ تھے ان کو میرے نبی نے واپس کر دیا. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی بہت کم عمر تھے، ننھے تھے. جناب عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تم واپس جاؤ، ابھی تم بہت چھوٹے ہو. اتنا انہوں نے سنا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. رونے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر سکوں؟ کیا میں اللہ کے نام پر جان لٹانے کے لائق نہیں؟ میرے آقا نے جب ان کا رونا دیکھا تو رسول اللہ کو رحم آ گیا. آپ نے اجازت دے دی. جب میرے نبی نے اجازت دی تو جناب سعد بن ابی وقاص نے چھوٹی سی تلوار اپنے بھائی کی گردن میں ٹانگ دی ہے، چھوٹی سی تلوار. اب میرے پیارے آقا کے پیردوانوں یہ صحابہ کا قافلہ نکلا، 313 تھے، اور پہلے سے خبر تھی کہ 1000 کی فوج مقابلے میں آ رہی ہے. یہ سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے 80 میل دور میدان بدر میں پہنچے. میدان بدر میں جب آپ پہنچے تو 17 رمضان المبارک کی شب تھی، 17 کی رات تھی. صحابہ اکرام دن بھر کے تھکے ماندے تھے، وہ سو گئے. سامنے کفار کا لشکر تھا، وہ بھی اپنے خیموں میں سو رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک جھوپڑی نما خیمہ بنایا گیا. میرے آقا رات بھر اس میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. 17 رمضان المبارک کی شب تھی. میرے نبی رات بھر دعا کر رہے تھے. کافی دیر دعائیں کرنے کے بعد میرے آقا نکلے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی. آپ میدان بدر میں آئے، چند صحابہ ساتھ تھے. میرے آقا نے میدان بدر میں آ کر ایک گول دائرہ کھینچا، آگے بڑھ کر دوسرا دائرہ کھینچا، آگے بڑھ کر ایک اور سرکل بنایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ زمین پر گول دائرہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا اشارہ کر کے ایک ایک دائرے کی طرف فرماتے ہیں کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا، کل یہاں عتبہ مارا جائے گا، کل یہاں شیبہ مارا جائے گا، کل یہاں ابو البختری مارا جائے گا. آپ ایک ایک کا نام گنا رہے تھے اور تاریخ شاہد ہے. جب میدان بدر کا گرد و غبار چھٹا نا تو میرے آقا نے جس کافر کے نام پر جو دائرہ کھینچا تھا اگرچہ زخمی ہو کر گرا، گھنٹوں تڑپا، لیکن 1 انچ بھی دائرے سے باہر نہیں تھا. مرا تو اس کی لاش اسی دائرے کے اندر موجود تھی. اور اسی لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن کون کون مارا جائے گا رسول اللہ فرما رہے ہیں. یہی تو علم غیب ہے نا. اور کون کہاں مارا جائے گا رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہی تو علم غیب ہے نا. میرے پیارے آقا کے پیارے صحابہ نے
کفار کے ایک جاسوس کو پکڑ لیا، وہ جاسوسی کرنے آیا تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ میرے نبی نے اس سے فرمایا کہ کون کون آیا ہے ذرا بتا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے سرداروں کے نام گنا دیے۔ جب تمام بڑے بڑے سرداروں کے نام گنائے نا تو میرے آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے صحابیوں، مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے، مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے، یعنی جو ان کے نامور لوگ تھے وہ سب تمہارے پاس آ گئے ہیں اس وقت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا۔ نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی شروع کی، صف بندی شروع کی گئی۔ اب یہاں درمیان میں کئی واقعات ہیں جسے بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میرے آقا جب صف بندی کر رہے تھے، صفیں درست کرا رہے تھے، ایک صحابی تھے سعد انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا پیٹ صف سے باہر تھا۔ میرے نبی کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی مبارک کو ان کے پیٹ میں چبایا اور کہا، سعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے پیٹ کو پیچھے لے لو۔ اب جیسے میرے آقا نے چھڑی کو چبایا نا، جناب سعد کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چھڑی کے ذریعے مجھ کو تکلیف پہنچائی، میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں قصاص لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا جلال آ گیا آپ کو، تمام صحابہ حیران کہ یہ سعد کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، سب لوگوں سے خاموش رہو۔ آپ نے اپنا پیرہن مبارک اٹھایا، جبہ مبارک اٹھایا، آپ نے شکم مبارک کو کھول دیا اور فرمایا کہ سعد لو، اپنا بدلہ لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، لو سعد اپنا بدلہ لے لو۔ میرے آقا نے اپنے پیرہن مبارک کو اٹھایا، جناب سعد انصاری آگے بڑے صف کو چیرتے ہوئے آقا کے جسم انور سے چپک گئے۔ آقا فرماتے، سعد یہ کیا کرتے ہو، اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تو جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، آقا اس وقت میں میدان جنگ میں اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس جاؤں گا کہ رب کی راہ میں شہید ہوں گا۔ آقا بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، یہ تو صرف بہانہ تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کے جسم انور سے میرا جسم لگ جائے تاکہ اللہ مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ جب صحابہ نے سنا آنکھیں نم ہو گئیں، کیا محبت تھی صحابہ کی اپنے نبی سے، کیا محبت تھی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ سوچیں جب تک ایسے لوگ زمین پر موجود تھے نا، مٹھی بھرتے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی تھی۔ ابو جہل جب چلا تھا نا تو اس نے کہا تھا، اے لوگوں کچھ رسیاں بھی اپنے ساتھ لے لو، وہ لوگ جو یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں نا، ہماری تلواروں کی زد میں آئے تو گردن مار دیں گے، اور ہمارے ہاتھ لگے تو ہاتھ پیر باندھ کر اونٹ پر لاد کر ان کو لے کر آئیں گے۔ اس طرح انا اور تکبر کا پتلا بن کر اس نے بکواس کی تھی۔ اب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 1000 کے مقابلے میں 313 صحابہ تھے، اور 313 کی پوزیشن جانتے ہو کیا تھی؟ تقریباً جو ہے 313 میں سے 2-3 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، 60 لوگ تھے جنہوں نے زرہ پہن رکھی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھی، اور باقی سب خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس لڑنے کو اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اب چونکہ ان کے مقابلے میں تعداد کم تھی، اس لیے کفار غالب آ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ رسول اللہ عرض کرتے ہیں، اللہ یہ میری کل کمائی ہے جو لے کر میں میدان بدر میں آ چکا ہوں، اے اللہ اب وقت آ گیا ہے، اپنے وعدے کو پورا کر، اے اللہ تیرے یہ بندے تیری ذات پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں، اگر یہ یہاں شہید کر دیے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ وقت آ گیا کہ تو ان کی مدد فرما۔ رسول اللہ دعا کرتے جا رہے تھے، آپ کے کاندھے مبارک پر چادر تھی، وہ چادر بار بار سرک کر نیچے چلی آتی تھی، صدیق اکبر اسے اٹھا کر دوبارہ رکھ دیتے تھے، پھر سے چادر نیچے
नीचे आ जाती थी। आका देख नहीं रहे थे, आप मुसलसल दुआएं करते जा रहे थे, यहां तक कि सिद्दीक अकबर से न रहा गया। आपने रोते हुए भर्राई आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, हमारा रब हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह का वादा हक होकर रहेगा, अल्लाह हमारी जरूर मदद फरमाएगा। सिद्दीक अकबर ने जब ये अर्ज किया, मेरे आका ने दुआ को रोक दिया और उसी मौके पर अल्लाह ने आसमान से 1000 फरिश्तों की फौज को उतारा है। सूरह अल इमरान में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया। पहले 1000 फरिश्ते आए, उसके बाद 3000 फरिश्तों की फौज आई, उसके बाद 5000 फरिश्तों की फौज आई है। और जानते हो जो फौज आई फरिश्तों की, कुफ्फार कहते घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आती थी, चलो आगे बढ़ो आवाज आती थी, दिखाई कोई नहीं देता था। नाक और चेहरे पर कोड़ों के ज़र्ब के निशान लगते थे, मारने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। मुसलमान सामने तलवार लेकर खड़ा होता और यहां गर्दन कट के गिर जाती, काटने वाला दिखाई नहीं देता था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। कुफ्फार थे, उन्होंने देखा नहीं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो मुसलमान थे, सहाबा थे, उन जानते उन्होंने क्या देखा। मौला कायनात मौला अली करमल्लाह वजुल करीम फरमाते हैं, मैदान बदर में आसमान से जो फरिश्ते हमारी मदद के लिए आए थे, उनके सरों पर सफेद रंग का मामा बंधा हुआ था। जो फरिश्ते आए थे उनके सरों पर सफेद रंग का मामा बंधा था। अब यहां बात अमामे की आई तो एक और हदीस शरीफ बयान कर दूं। मेरे नबी फरमाते, शबे मेराज जब मेरा आसमानों से गुजर हुआ तो मैंने आसमान के फरिश्तों के सरों पर सफेद रंग का मामा शरीफ देखा है। आप जानते मेरे नबी को तमाम रंगों में कौन सा रंग पसंद है जी? सफेद रंग। अल्लाह हमें अपनी हबीब की सुन्नत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार मारे गए, उतबा शैबा सब मारे गए। जनाबे एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैं मैदान जंग में था, लड़ रहा था कि अचानक मैंने देखा दो छोटे छोटे सहाबी, अब छोटे उम्र के एतबार से सिर्फ समझाने के लिए, वरना ये वो लोग हैं जो छोटे थे ही नहीं कभी। छोटे तो हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं, ये तो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग। दो कम उम्र भाई मुआज और मुआज़ दोनों आए और दोनों आकर कहने लगे, चचा आपको पता है अबू जहल कहां है? वो कहने लगे, उससे क्या काम तुम्हारा? तो दोनों भाई कहने लगे कि हमने सुना है कि वो हमारे नबी की बड़ी गुस्ताखी करता है। हम जब घर से चले हैं तो यह अहद करके चले हैं, या तो अपने हाथों से उसे जहन्नम रवाना करेंगे, या तो उसके हाथों से शहीद होकर जन्नत में चले जाएंगे। उसका मुकाबला करने के इरादे से आई हैं। वो साहबी रसूल कहते हैं, अभी वो मुझसे बातें कर रहे थे, अचानक मैंने देखा अबू जहल सामने से चला जा रहा था, अकड़ता हुआ, घोड़े पर सवार था, हाथ में तलवार थी, अकड़ता हुआ चला जा रहा था। मैंने जैसे अबू जहल को देखा, इशारा किया, वो देखो तुम्हारा मकसद, वो सामने। कहते मेरा इशारा करना था, दोनों भाई अबू जहल पर ऐसे टूटे जैसे शिकार पर शेर टूटा करता है। अबू जहल को तवक्को नहीं थी, अचानक हमला हुआ, ताब नहीं ला सका, घोड़े से नीचे आ गया। जैसे ही नीचे गिरा, दोनों भाइयों ने आगे बढ़ बढ़कर उसको मारना शुरू किया। कम उम्र थे, नन्ही तलवारें थी, ज़रब लगा रहे थे। अबू जहल के बेटे इकरमा ने देखा, आगे बढ़ा, जनाबे मुआज के हाथ पर तलवार मारी। जिस हाथ में तलवार थी उस पर उसने तलवार मारी, उनका हाथ कट गया, लेकिन चमड़ी लगी रही, बाजू से जुदा नहीं हुआ। उन्होंने फौरन दूसरे हाथ में तलवार को थामा। एक भाई अबू जहल को मार रहा था और दूसरे भाई ने अबू जहल के बेटे इकरमा का पीछा करना शुरू कर दिया। जानते हो रिवायतों में क्या आता है, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत मुआज अपने बाएं हाथ में तलवार लेकर इकरमा को दौड़ा रहे थे, लेकिन वो कटा हुआ हाथ जो कि अलग नहीं हुआ था, आपके पैरों में बार बार आ रहा था, तो उन्होंने कटे हुए हाथ को जमीन पर रखा, उस पर अपने एक पांव को रखा और जोर से खींचकर चमड़ी से उसको अलग कर दिया और आगे बढ़कर इकरमा पर वार करने की कोशिश करने लगे। आप सोचिए कैसे जानिसार लोग थे, कैसी मोहब्बत थी अपने नबी से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, कुफ्फार मैदाने बदर में आए थे तो जान जीने की और जिंदा रहने की उम्मीद लेकर आए थे, और सहाबा मैदाने बदर में आए थे तो रब रसूल के नाम पर जाने लुटाने की नीयत से आए थे। वो जिंदा वापस जाने के इरादे से नहीं आए थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस तरह
بڑے بڑے مشرکین کے سردار سب کے سب مارے گئے. آخرکار مشرکین مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے. انہوں نے سوچا جب ہمارے سارے سردار ہی مارے گئے تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ کہ دیکھنے میں بظاہر یہ کم ہیں لیکن حقیقت میں ان کے لیے غیبی مدد آ گئی ہے اور غیبی مدد کے سامنے ہمارا ٹک پانا محال. انہوں نے جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. اپنے اپنے ہتھیاروں کو چھوڑا, کھانے پینے کا سامان چھوڑا اور سب کے سب واپس مکے کی طرف بھاگنے لگے. صحابہ اکرام نے دوڑ دوڑ کر مال غنیمت جمع کیا اور انہیں گرفتار کر کے قیدی بنانا شروع کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اللہ رب العزت نے اس پہلی جنگ میں اگرچہ مسلمان کم تھے لیکن اللہ نے دشمن کے مقابلے کم مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح اور نصرت عطا فرمایا ہے. اللہ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کے نام سے قرآن مقدس میں یاد کیا اور اس جنگ بدر کا ذکر قرآن مقدس کی کئی آیات میں مختلف جگہوں پر موجود ہے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جب جنگ ختم ہوئی تو 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے. 313 جو آئے تھے ان میں 60 مہاجر تھے, باقی سارے انصاری صحابہ تھے. 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے, 70 مشرکین مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا تھا, انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کی مشرکین کی لاشوں کو لا کر گڑھے میں ڈال دو. بدر میں ایک گڑھا تھا, میدان بدر میں, اس میں لا کر ایک ایک کی لاش کو ڈالا گیا. جب لاشیں اس میں ڈال دی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے منہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نیچے کی طرف دیکھ کر آواز دے کر کہا, اے لوگوں. آپ نے ایک ایک کا نام لیا, عتبہ, شیبہ, آپ نے ہر ایک کا نام لیا اور نام لے کر کہا, اے لوگوں بتاؤ تمہارے رب کا وعدہ حق ہوا یا ہمارے رب کا وعدہ حق ہوا؟ تمہارے رب نے تمہاری مدد کی یا ہمارے رب نے ہماری مدد کی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو قریب آئے, آ کر کہتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان بے جان لاشوں سے آپ بات کر رہے ہیں, ان سے بات کر کے کیا فائدہ؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ میرے آقا اسی موقع پر فرماتے, اے عمر, جیسے تم سنتے ہو نا, یہ تم سے کم نہیں سنتے ہیں, یہ بھی تمہاری طرح سننے والے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب بتائیے, کنویں میں جو لاشیں تھی مسلمانوں کی تھی کہ غیروں کی تھی؟ میرے آقا نے ان کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ یہ تم سے کم سننے والے نہیں, یعنی یہ بھی سنتے ہیں, ہاں البتہ انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. اب بتائیے, جب ابو جہل مرنے کے بعد سنیں, عتبہ شیبہ مرنے کے بعد سنیں, ابو البختری ابی ابن خلف سنیں, تو کیا بتائیے اولیاء اکرام جو مزارات میں آرام کر رہے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں؟ جب مشرکین میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنتے ہیں تو یقیناً مسلمان بھی قبروں میں رہ کر سب کچھ سنتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے, وہ تمہارے پیروں کی آہٹ بھی سنتے ہیں. وہ قبر میں رہ کر قبر پر آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں, انہیں پہچانتے بھی ہیں. اب بتائیے, جب عام مسلمان دیکھتا ہے, سنتا ہے, پہچانتا ہے, تو کیا غوث اعظم قبر میں رہ کر ہماری فریاد نہیں سنتے ہیں؟ کیا غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو تو اسے وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ یہیں سے ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد روایتیں بہت ساری ہیں, ایک آخری روایت عرض کر کے بات مکمل کروں گا. نماز کا وقت ہوا, میرے آقا نے صحابہ کی صفیں درست کروائی اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا. صحابہ پیچھے کھڑے تھے, میرے آقا امامت فرما رہے تھے. کچھ دیر کے بعد میرے نبی مسکرانے لگے. جب مسکرائے تو نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ اب بتائیے, حالت نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. کہاں ہونی چاہیے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نظر آپ کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. کریکٹ ہے؟ اب اگر آپ سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو امام کا چہرہ دکھے گا. اچھا, امام کی پیٹھ آپ کی طرف ہے, اگر وہ مسکرائے بھی تو آپ کو دکھائی دے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ صحابہ حالت نماز میں بھی صف بندی ایسا کرتے تھے کہ نماز میں بھی رسول اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا رہے. اب بتائیے, صحابہ نماز میں رسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھیں
چہرے کے ایکسپریشنز کو دیکھیں، اور آج کوئی مولوی کہے کہ نماز میں ان کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں وہ نمازیں مبارک ہوں جو رسول اللہ کے خیال سے پاک ہوں، اور اللہ ہمیں وہ ان نمازوں کی توفیق دے جیسی نمازیں صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، کہ صرف رسول اللہ کا خیال ہی نہ ہو، اللہ ہمیں وہ وقت بھی دکھائے کہ ہم جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوں رسول اللہ کا چہرہ بھی نظر آتا ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے، مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ ہم نے تو نماز شروع کر دی تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے، سارے فرشتے ساتھ تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم واپس چلے جائیں۔ یعنی کام تو ہو گیا، جس کام کے لیے رب نے بھیجا تھا کام ہو گیا، اب اجازت ہو تو واپس چلے جائیں۔ جبرائیل نے نماز کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، درمیان میں پوچھ لیا، اے مسلمانوں پتہ چلا جبرائیل علیہ السلام بھی بارگاہ رسول کا ادب جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اے اللہ کام تو ہو گیا، اب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم چلے آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو پوچھ سکتے تھے نا، اللہ کی بارگاہ نہیں پوچھا، رسول اللہ کی بارگاہ سے اجازت لی۔ یعنی اللہ نے بھیجا ہے رسول اللہ کی دعا پر، آیا ان کی مرضی سے ہوں جاؤں گا بھی ان کی مرضی سے، یہ اجازت دیں گے تو جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو سنیوں، اللہ نے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے عشق والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بے ادبوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ادب والوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمارا تو نعرہ بھی عشق و محبت لگتا ہے۔ ہم شرک و بدعت والے نہیں ہیں، عشق و محبت والے ہیں۔ اور اہل سنت کی پہچان یہی ہے، اہل سنت اصل میں سنی وہی ہے جو سارے انبیاء سے محبت کرے، اصل میں سنی وہی ہے جو سارے صحابہ سے محبت کرے، اصل میں سنی وہی ہے جو سارے اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اولیاء صوفیاء سے ائمہ سے محبت کرے۔ بلکہ سنی تو وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے بزرگوں سے محبت نہیں کرتا، سنی تو ہر سنی سے محبت کرتا ہے۔ محبت رسول ہماری پہچان، احترام رسول ہماری پہچان۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری بات چونکہ وقت ہو چکا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ، یہ جنگ بدر کی تاریخ، 14 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی اسلام کی بقا کے لیے۔ اللہ نے بدری صحابہ کے مقام کو بہت بلند فرمایا، ان سب کو اسی موقع پر جنت کی بشارت عطا کر دی گئی۔ بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اب تم چاہے جو کرو تم سب کے سب جنتی ہو، جنت تم پر واجب ہو گئی۔ یہ بدری صحابہ یہ اولین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جو بات بتانا ہے آخر میں جاتے جاتے، اگر ماضی قریب میں کوئی گزرا بے عمل پیر مر جائے تو اس بے عمل پیر کے جاہل مریدین اپنے پیر کا عرس بھی بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ پیر بھی چرسی تھا، گنجیڑی تھا، افیمچی تھا، بے عمل تھا، سٹے باز تھا، عورتوں سے تیل لگوانے والا، ہاتھ پیر دبوانے والا، مریدین بھی سارے ویسے۔ جب حضرت ہی نماز نہیں پڑھتے تو ہم لوگ کیا پڑھیں، حضرت ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ جب پوری کی پوری جماعت ہی ایسی ہے جاہل پیر کی، ایسے مریدین اپنے اس پیر کا عرس منانا شروع کر دیتے ہیں، اور جن بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ان کی تاریخیں آ کر چلی جاتی، ہمیں تاریخ کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان بزرگوں کی تاریخیں یاد رکھیں، ان بزرگوں کی تاریخیں منایا کریں۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ ہمارے کیلنڈر پر تمام ڈیٹس کے ساتھ ساتھ اسلامی تمام بزرگوں کی تاریخیں بھی موجود ہوتی ہیں، ولادت کی تاریخ، وصال کی تاریخ، عرس کی تاریخ، شہادت کی تاریخ، یہ سب بھی موجود ہوتی، اس لیے موجود ہوتی ہے کہ آپ لمبے چوڑے پروگرام نہ کر سکو، کم سے کم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے ان بزرگوں کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو میرا کریم شہدائے بدر کے صدقے میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پچھلے 2 ہفتے سے جو مسلسل اعلان ہو رہا ہے، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے وہ اعلان دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آخری عشرے میں زکوٰۃ وغیرہ کا کیلکولیشن کرتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ، فطرہ، صدقات و عطیات نکالیں تو ایسے میں آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کی مدد کے ساتھ ساتھ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر 50+ سنی دعوت اسلامی کے ادارے چل رہے ہیں، اور اگر مکاتب کی بات کی جائے تو مکاتب ہزاروں کی تعداد میں ہمارے چل رہے ہیں. الحمدللہ ہر سال بہت سارے بچے عالم دین بن کر، حافظ قرآن بن کر، قاری قرآن بن کر، اسی طرح مفتی بن کر نکلتے ہیں. اگر آپ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، فطرے، صدقات و عطیات کی رقم کے ذریعے ضرور تعاون کرنے کی کوشش کریں. آپ جانے لگیں تو سامنے ہمارا اسکینر لگا ہوا ہے. اسی طرح جی پے، فون پے، پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے. آپ یو پی آئی کے ذریعے، اسکینر کے ذریعے کیش ڈائریکٹ بینک میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی سہولت ہو، آپ سنی دعوت اسلامی کو ضرور تعاون کریں. میری گزارش ہے جب ہماری اہل سنت والجماعت کی یہ آرگنائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، تو کیوں نہ اس اچھے کام میں ہم بھی شریک ہو جائیں اپنے مالی تعاون کی بنیاد کریں گے انشاءاللہ. آپ خود بھی کوشش کریں، آپ کے جان پہچان میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں جو اہل خیر حضرات ہیں، آپ انہیں بھی اس کام پر ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں پورے ممبئی میں مختلف مقامات پر اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یوں اعتکاف میں تمام مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں ان کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ کر رات بھر پب جی کھیلے، یا رات بھر چیٹنگ کرتا رہے، یا رات بھر فیس بک پر بزی رہے، یا رات بھر یوٹیوب پر لگا رہے، تو اعتکاف میں بیٹھ کر کوئی فائدہ ہوا؟ ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ یہ کام تو اپنے گھر پر بھی کر سکتا تھا، اللہ کے گھر میں کیوں آیا ہے؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو اپنے گھر والے کام یہاں نہ کرو نا. یہاں کچھ عبادت کر لو، توبہ استغفار کر لو، کچھ تلاوت کر لو، اور کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم حالت اعتکاف میں سوئی جاؤ. لیکن گناہ سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، برائی سے تو بچاؤ. اگر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں تو ہوتا یہ ہے کہ صرف بٹھایا نہیں جاتا بلکہ مسلسل 10 دن 10 راتیں لوگوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے. تحریک کے بڑے بڑے مبلغین، تربیت یافتہ مبلغین، علماء نجمین، وہ پہنچتے ہیں اور تمام تاقراتوں میں، تمام دنوں میں مسلسل تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ مرکز ہے، مرکز پر ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 10 دن اگر آپ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھیں گے، آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کا وضو 100% پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ لیں گے، آپ چند دعائیں یاد کر لیں گے، آپ کچھ سورتوں کی مشق کر لیں گے، اچھے سے سورتیں پڑھنا سیکھ جائیں گے، آپ کی پریکٹیکلی نماز اچھے سے ادا ہونے لگے گی انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ تحریک کے ساتھ بیٹھیں، اور جو نہیں بیٹھتے اس سال کوشش کریں آپ کے جان پہچان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بھی آپ کہیں سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ جانے لگیں تو سنی دعوت اسلامی کے مکتب طیبہ سے بھی ہدیتاً آپ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.